سورۃ التوبہ۔ بڑیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، سو تم لوگ ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، پھر اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ان مشرکوں کے ساتھ معاہدہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیوں کر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں کر اگر وہ تم پر قابو پا لے تو نہ تمہاری قرابت کا لحاظ کریں گے نہ عہد کا، وہ تمہارے زبانی راضی کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، پھر وہ لوگوں کو ان کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ نہ کسی مومن کے حق میں قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہیں دینی بھائی ہیں، اور ہم علم والوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو نکالنے کا مقصد کیا، اور انہوں نے تم سے پہل جنگ چھیڑی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھ عذاب دے گا اور انہیں ذلیل کرے گا، اور ان پر تمہیں مدد دے گا اور مومنوں کے دلوں کو تسکین دے گا، اور ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا، اور اللہ جس کے چاہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تو ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جو تم سے جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بناتے، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔
مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ بس یہی لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کو اس کے برابر کر دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور اسی جنت کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے پسندیدہ گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے تمہاری کئی میدانوں میں مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت نے غرا دیا تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر اتار دی اور ان لشکروں کو نازل کیا جنہیں تم نے دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں، بس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہو کر۔ اور یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصاری کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کی سی بات رہے جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی ہلاکے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا، چاہے کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں پایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، سو چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ بس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سب سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اس سے کافر گمراہی میں ڈالتے ہیں، اور ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں۔ بس وہ اللہ کے حرام کیے کو حلال کر لیتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا، اور وہ 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکنیت نازل کی اور ایسے لشکر سے اس کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی باتوں کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلام ہی بلند ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر مال نزدیک اور سفر ہلاک ہوتا تو وہ ضرور تمہیں ساتھ نکالتے، لیکن ان پر مسافت لمبی گزری، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اجازت دی؟ تاکہ تم پر سچ واضح ہو جاتا اور تم جھوٹوں کو جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد نہ کریں،
اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے صرف وہی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، بس انہیں سست کر دیا اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر فساد کے سوا کچھ نہ بڑھاتے، اور تم درمیان فتنہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ پہلے بھی فتنہ ڈال چکے ہیں اور تمہارے لیے معاملے الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق کھا گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں مجھے اجازت دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو، سن لو وہ فتنہ ہی میں گر چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دو کیا تم ہمارے بارے میں دو بھائیوں میں سے ایک کے سوا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، بس انتظار کرو، ہم بھی تمہیں ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کہہ دو خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ اور ان کے خرچوں کے قبول نہ کیے جانے میں یہی رکاوٹ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں، اور وہ صرف ناخوش ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ بس ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ڈرنے والے ہیں۔ اگر وہ کوئی چائے پناہ یا غار یا گھس بیٹھے ہیں کہ کوئی جگہ پا لیں تو اس کی طرف دوڑیں گے، اور وہ اس میں سرگردہ ہوں گے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو صداقت کے بارے میں تم پر طعن کرتے ہیں، بس اگر ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اسی کا رسول بھی ہے، بے شک ہم نے اللہ کی طرف سے راغب ہے۔ صداقت تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے لیے جو صداقت پر مقرر کیے گئے ہیں، اور جن کے دل جوئی مطلوب ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض لوگ نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے۔ کہہ دو وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی کرے اگر وہ مومن ہوں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نازل ہو جائے جو انہیں اس چیز سے آگاہ کرتے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہہ دو تم مذاق کرو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو صرف باتیں اور کھیل کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے۔ بے شک منافق فاسق لوگ ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، بس وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، بس تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم بھی ویسے ہی باتوں میں مشغول ہوئے جیسے وہ ہوئے تھے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ رہائش ہے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے برا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جسے وہ نہ پا سکے، اور انہیں صرف اسی بات کا بدلہ دینا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں
اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر پھر گئے۔ پس اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے؟ اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو صدقہ دینے والے مومن پر تان کرتے ہیں اپنے دل سے، اور ان پر بھی جو اپنے محنت کے سوا کچھ نہیں رکھتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت مانگو گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہنے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے جہاد میں نہ گئے، اور انہیں یہ بات ناپسند ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرے، اور کہنے لگے گرمی میں نہ نکلو، کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ سمجھتے۔ بس وہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں بہت، بدلہ اس کا جو کیا کرتے تھے۔ پھر اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دو تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے بھی لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھنا پسند کیا، بس اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے کسی کی موت پر کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ فاسق مرے۔ اور ان کے اعمال اور ان کے مال اور دولت اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند لوگ تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ اب نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ دیہاتیوں میں سے بعض وہ بھی آئے کہ اجازت مانگیں، اور وہ لوگ جو جھوٹے تھے وہ بیٹھے رہے، انہیں جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں اور بیماروں اور ان پر کوئی گناہ نہیں جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے،
جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے جو تمہارے پاس آئے کہ انہیں سوار کر دو، اور تم نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اس غم میں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پاتے۔ الزام تو ان پر ہے جو مالدار ہو کر تم سے اجازت مانگتے ہیں، خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ تمہارے پاس آ کر بہانے بنائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، کہہ دو بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر ہرگز یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان سے منہ پھیر لو، سو تم ان سے منہ پھیر لو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی کافر و نافرمان میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اس لائق ہے کہ وہ ان کا احکام کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کو توان سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، ان پر بری گردش ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر، اور کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، ایسے اللہ کے ہاں قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہاں بے شک یہ ان کے لیے قربت ہے، اللہ ضرور انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین، اور وہ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھی کچھ منافق ہیں، اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی منافق پر ڈٹے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، یہ انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جی ہاں، اور تمہارے گرد و نو کے دیہاتیوں میں کچھ منافق ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق پر اڑے ہوئے لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کو دوسرے برے عمل کے ساتھ ملا دیا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے جاؤ جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے،
اور ان کے لیے دعا کرو گے، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صداقت لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہہ دو تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومن بھی دیکھیں گے، اور تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے اللہ کے حکم تک، چاہے ان کو عذاب دیں یا ان پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے اور اللہ و اس کے رسول کے خلاف گات لگانے کے لیے ایک مسجد بنائی، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہو، اس میں کھڑے ہونا زیادہ مناسب ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلی گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، جو اسے دوزخ کی آگ میں لے گرتی ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و خلل کے باعث بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ وعدہ اللہ پر سچا ہے۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، یہ مومن شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی مومنوں کو خوشخبری دو، نبی اور ایمان والوں کو سزاوار نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے، خواہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل والا تھا، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد انہیں گمراہ کر دے جب تک کہ وہ انہیں وہ چیز نہ واضح کر دے جس سے بچنا ضروری ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا
نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی کارساز۔ بے شک اللہ نے نبی پر مہربانی فرمائی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے مشکل گھڑی تبوک میں سے اس کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ جب ان میں سے کچھ کے دل جھکنے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ بے شک وہ ان پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تین پر بھی رحم فرمایا جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں اور گردوں نوح کے دیہاتوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تکلیف، بھوک لگتی ہے یا وہ کسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا وہ کسی دشمن سے کچھ پاتے ہیں، مگر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جو تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ طے کرتے ہیں، ان کے لیے ضرور لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ اور یوں نہیں کہ مومن سب کے سب نکلیں جہاد کے لیے، تو ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہ نکلے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور تاکہ وہ اپنی قوم کو واپس آ کر خبردار کرے تاکہ وہ بچے۔ اے ایمان والو، کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، اس نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھایا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھا دی، اور وہ کافر ہی مرے۔ کیا وہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں نہیں ڈالے جاتے؟ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزری ہے، جو تمہارے بھلے کا بہت خواہ ہے، ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سورۃ توبہ کا مکمل ترجمہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔